الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوا سے بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ-ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے اور بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا میں رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم کہ وہ عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے جن ایام کو خاص کیا گیا وہ یہی ماہ مبارک ہے، اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، برکتوں کا، انعامات کا سب سے زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور اکابرین امت اور تمام اہل ایمان آج تک اور قیامت تک اس ماہ مبارک کا خصوصی طور پر انتظار کرتے ہیں۔ یہ قیمتی ساعتیں ہم سب کو نصیب ہونے جا رہی ہیں کہ جن میں اہل ایمان دنیاوی معاملات کو ترک کر کے ان خوبصورت گھڑیوں کو قیمتی بناتے ہوئے رب ذوالجلال کی بندگی کے لیے اور دعاؤں اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے ان خاص گھڑیوں کو مزید اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ کہ جو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اس وجہ سے عطا فرمایا کہ میرے بندے سارا سال دنیا کے معاملات میں، دنیاوی دھندوں میں وہ مبتلا رہتے ہیں، مصروف عمل رہتے ہیں، میں انہیں ایک مہینہ ایسا بھی دے دوں کہ یہ میرے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں، سبحان اللہ، کہ اپنی توجہات کا مرکز میری ذات کو بنا لیں اور مجھ سے مانگیں، میری رحمت کا سوال کریں اور میں انہیں اپنی عنایات سے نواز دوں۔ حاضرین محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل ایمان رب ذوالجلال کی بندگی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف بھی خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں نام لے کر ذکر فرمایا ہے، مختلف انداز میں، مختلف جہتوں کے ساتھ،
مختلف فضائل بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر خیر کیا گیا۔ قرآن مجید نازل کیا گیا اسی ماہ مبارک میں، اور روزے فرض کر دیے گئے اہل ایمان کے اوپر اس ماہ مبارک کے، اور لیلۃ القدر عظمتوں والی رات بھی اسی مہینے میں رکھ دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں، بس تم میں سے جو کوئی بھی اس ماہ مبارک کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں رب ذوالجلال نے کہ پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی رب ذوالجلال نے رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہا گویا وہ ماہ مبارک، ماہ رمضان مبارک سے فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سن کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رب ذوالجلال بس پہلے اشرے میں رحمت فرماتا ہے دوسرے میں نہیں فرماتا، یا مغفرت دوسرے اشرے میں ہوتی ہے پہلے میں نہیں ہوتی، جہنم سے خلاصی آخری اشرے میں ہوتی ہے کسی اور اشرے میں نہیں ہوتی، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ اس میں رب کی رحمتیں بھی عام ہیں، مغفرتیں بھی عام ہیں، اور جہنم سے خلاصی کو بھی عام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، میری رضا کی خاطر تم رمضان کے روزے رکھنا، رات کو قیام کرنا، میری چاہت کے مطابق تم عمل کرنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کثرت سے اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ اس ماہ مبارک سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے، اور 2 مہینے پہلے اس کا ذکر خیر کرتے۔ ایک دعا بھی ملتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب کی برکتیں بھی عطا فرما، شعبان کی برکتیں بھی عطا فرما، اور ماہ رمضان تک خیریت سے پہنچا دے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ فصل کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، یہ مہینہ وہ کام کرتا ہے۔ اہل ایمان اس میں اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے، نیکیوں کی فصل کو کاٹنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ شعبان میں گوڈی بھی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور رمضان میں پھر پکی پکائی فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب کاٹے گا تو وہی نا جس نے پہلے تیاری کی ہوگی۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہی یہ ہے کہ ہم استقبال رمضان کیسے کریں۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف بھی رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہیں پر اس کی خصوصیت آخری عشرے کی جو داغ راتوں کی بیان کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حاضرین محترم، صرف رمضان کا تعارف ہی رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا قرآن میں۔ قرآن پاک مختلف
ادوار کا ذکر فرماتا ہے، مختلف ہستیوں کا تعارف کرواتا ہے، کہیں پر شب معراج کا ذکر ملتا ہے کہ یہ عظمتوں والی رات جس کو نسبت حاصل ہے میرے مصطفیٰ سے، کہیں پر شب قدر کا ذکر فرماتا ہے، کہیں پر شب قدر کا ذکر، کہیں پر شب بارات کا ذکر، اور کہیں پر حج کے ایام کا ذکر، اور کہیں پر جمعہ کی فضیلت کا ذکر، اور کہیں پر رات اور دن کی خصوصیت کا ذکر، کہیں پر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر، کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات اور بالخصوص اس واقعے کا ذکر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو جب لوگ مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا گیا، اور کس لیے؟ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان تو ہے، یقین بھی ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو عین الیقین ہو جائے گا۔ کہیں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بچپن کا ذکر، کہیں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کا ذکر، کہیں پر حضرت اسماعیل کی قربانیوں کا ذکر، اور کہیں پر ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا، آپ کی بعثت کا ذکر۔ وہ کس انداز میں؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ دنیا کے جتنے نظام ہیں ان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ یعنی ان تمام نسبتوں کا، اسی طرح رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کہ اے میرے بندے، تو کبھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جانا۔ ہمیشہ تمہاری ترجیحات میں یہ بات رہنی چاہیے کہ تمہیں بھیجا صرف اس لیے گیا ہے کہ جتنے انبیاء بھی آئے اور میرے محبوب بھی آئے تو وہ اس دھرتی پر میرے نظام کو غالب کرنے کے لیے آئے، تو تو بھی اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا اور اپنی زندگی گزارنا۔ کبھی تمہیں جمعے کا موقع مل جائے، کبھی رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل جائیں، تو ہمیشہ اس کو کسی ایک مخصوص انداز میں نہ لے جانا کہ اب تمہیں رمضان کی گھڑیاں مل گئی ہیں تو تم ایک کارنر مخصوص کر لو مسجد کا، ایک گھر کا کارنر محسوس کر لو اور کہو کہ میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، معاملات جو ہیں یہ 90% سے بھی زیادہ ہیں، یہ نماز روزہ حج زکات سے بڑھ کر۔ فرمایا ان کے اوپر تم فوکس کرنا۔ تمہیں کوئی بھی وقت مل جائے، زندگی کے کوئی بھی شب و روز مل جائے، ترجیحات یہ ہوں کہ میں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی عملی تصویر بن کے زندگی گزاروں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے انسان، جب تو مقصد زندگی گزارے گا تو وہ گھڑیاں رمضان کی ہوں یا غیر رمضان کی ہوں، تو عملی تصویر بن کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اور کردار اور سیرت میں وہ چیزیں جب نمایاں ہوں گی تو تو نے رمضان کا حق بھی ادا کر دیا اور تو نے اپنی زندگی کا حق بھی ادا کر دیا۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی اس کی منشا اور چاہت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اس طرح عمل کر لے تو بس، اور جو مصلی پہ بیٹھا امام ہے وہ بھی ہماری تائید کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم عین اسی مطابق کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل 100% نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بڑے کمزور مسلمان ہیں، ہمارے پاس بڑے بہانے موجود ہیں، تو فرمایا نہیں، یہ تم نے زندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سامنے ہونے چاہیے، دنیا کے رسومات بعد میں ہونے چاہیے، تمہاری اپنی ترجیحات پیچھے رہ جائیں اور ہمیشہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی عملی تصویر بن جاؤ۔ حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف رب ذوالجلال نے کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمیں اس عظمت کا احساس نہ ہو جائے، ہمارے دل میں اس ماہ مبارک کی عظمت نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک ہم اس کا نہ استقبال کر سکتے ہیں نہ اس کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ وہ جو غفلت ہے، وہ سستی ہے، جو بے اعتنائی ہے، وہ ناقدری ہے، جو ناشکری ہے،
یہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک دل میں عظمت کا احساس نہ پیدا ہو جائے. اور جب احساس عظمت کا پیدا ہو جائے گا تو جو نعمت تمہیں رمضان کی صورت میں مل رہی ہے اس کی قدر بھی تمہیں اس کی حاصل ہو جائے گی. اور صرف مقصد یہی ہے کہ تم جب قدر کر لو گے، کیونکہ بندے کو جو نعمت مل جاتی ہے نا اکثر اس کی قدر نہیں کی جاتی. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، بڑی بات ہے نا. جس کو صحت نہیں ملتی اس سے پوچھئے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھیں جس کی نہیں ہے نا اس سے پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جو چیز ہمیں نہیں ملتی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جو مل رہی ہوتی ہے اس کی بعض اوقات ہم قدر نہیں کرتے. تو فرمایا رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو. اور قدر کر لو گے تو اللہ تمہیں شکر کی توفیق دے دے گا. اور جب شکر کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا شکر کی عادت تم اپنا لو، رب ذوالجلال تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. اور یاد رکھیے نعمت کی جو قدر اور شکر اس کے ملنے پر نہیں کرتا یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے. اور جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں اللہ انہیں ہر نعمت کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. اور جب احساس مل گیا عظمت کا، قدر مل گئی نعمت کی اور شکر کی توفیق مل گئی، اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب رجوع الی اللہ کرو. اب دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے چھوڑ دو، اب رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب رب ذوالجلال کو اپنا حاجت روا مان کر، اپنا مشکل کشا مان کر، اپنے حقیقی خالق و مالک مانتے ہوئے اپنی عبادات کو بھی خالص کر لو اور یقین کامل کی دولت بھی اپنے دل میں اس کا احساس بھی پیدا کر لو. تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے جب رجوع الی اللہ کر لیا اللہ نے تمہیں دنیا کے جتنے معاملات سے ان سے مبرہ کر دیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا. اور جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ دنیا کی مشکلات سے نکل جاتا ہے. حاضرین محترم رجوع الی اللہ کرنا ہے. اور جب ہم رجوع الی اللہ کریں گے رمضان سے پہلے تو گویا ہم رمضان کی صحیح استقبال کی طرف بڑھ رہے ہیں. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا رمضان سے پہلے ہی گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، نیکیوں کو بڑھانا شروع کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ شعور مل جائے، جس کو یہ والی عقل مل جائے کہ وہ اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دے اور نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں رب اس کا درجہ بلند فرما دیتا. اللہ کرے ہمیں یہ والا شعور ملے. رمضان سے قبل جو کرنے والے کام ہیں صدقہ و خیرات میں کثرت کریں، کیونکہ جس نے رمضان کی تیاری کرنی ہے وہ رمضان سے قبل جس کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں جب آپ دے دیں گے تو وہ فکروں سے آزاد ہو جائے. وہ یہ اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے بچے روزہ کیسے رکھیں گے، میرے جو معاشی معاملات ہیں وہ کیسے سیدھے ہوں گے. آپ اس یقین کے ساتھ رمضان سے قبل ہی جس کو جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. اور اجر کا وعدہ تو رب نے کیا ہے اور نیتوں کے حال بھی وہ بہتر جانتا ہے. فرمایا تم اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہو کہ رمضان میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں شک نہیں. تم غیر رمضان میں یہ کام کر لو تو میرے اجر میں تو کمی نہیں ہے. میں تو تمہیں غیر رمضان میں بھی وہ اجر دے سکتا ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما سکتا ہوں، کیونکہ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. فرمایا فقیر تو تم ہو، اللہ تو غنی ہے. اللہ کی عنایت کے تو دریا ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا استقبال کرنا چاہتے ہو رمضان کا تو صدقہ خیرات کرو اور استغفار کرو، توبہ کرو رمضان سے پہلے ہی. اور وہ عظمتوں والی رات جس کا ذکر کیا گیا ہے فرمایا اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرو کہ میں نے راتیں جو ہیں یہ 30 کی 30 کی ہم نے اس فکر کے ساتھ گزارنی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے، اپنے امام کے ساتھ تعلق قائم کریں گے اور کہیں گے کہ آئیے ہمارے ساتھ
ہمیں بھی قرآن کا فہم دیجیے، ہم مل کر قرآن میں غور و فکر کریں گے۔ حاضرین محترم، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیے، ایک لیلۃ القدر کیا اس جیسی بہت ساری راتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ حاضرین محترم، یعنی اس ماہ مبارک سے قبل ہی ایک ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے۔ جو اللہ رب العزت کی ڈیمانڈ ہے اپنے بندہ مومن سے، اپنے بندے سے، وہ مثبت تبدیلی ہمیں نظر آنی چاہیے۔ اور پھر رمضان وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو جب موسم بہار آتا ہے تو پھر اس چیز کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نیکیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، نیکیوں کا موسم بہار۔ اور پھر ہم نے جب رمضان شروع ہوگا، روزوں کی پابندی تو کرنی ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک اس جگہ پر سننے کا اہتمام کریں کہ جہاں پر قرآن کا فہم بھی بتایا جائے کہ جو آج قاری صاحب تلاوت کریں گے اس میں بیان کیا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ سہولت آپ کو مل جائے گی، آپ آئیں، آپ کا دل خوش ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، کیا احکامات رب ذوالجلال کے ہیں، کن چیزوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کا اور قرآن سننے کا وہ جو ایک لطف ہے انشاءاللہ وہ محسوس کریں گے۔ آپ اہتمام کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کے لیے مسجد کا انتخاب کریں۔ اور پھر حاضرین محترم، ہم کس انداز میں استقبال کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک کا؟ محبت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، اور اس پختہ یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو خالص کر لیں گے اعمال صالحہ کے ساتھ۔ استقامت ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال میں نظر آنی چاہیے، صرف رمضان ہی نہیں، غیر رمضان میں بھی وہ استقامت نظر آنا۔ اور پھر قرآن پاک اس انداز میں، اس فہم کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو مطالبات رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کر رہا ہے، ہم اس میں غور و فکر بھی کریں گے اور ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ایک پختہ ارادہ بھی کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ ہم جو فرائض رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر لازم کیے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو بھی کسی انداز میں تکلیف پہنچی ہے، ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ ہمارے قول اور فعل سے کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ اپنے شب و روز کو دین کے لیے وقف کر دیں گے، جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہمارے طرز زندگی سے، ہماری معاشرت سے وہ کوشش ہوگی کہ جو دین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ حاضرین محترم، یہ وہ سارے ارادے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو ہم ماہ مبارک رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کر سکتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کو جوڑ کے بیان کیا گیا، جہاں پر رمضان کا ذکر وہیں قرآن کا ذکر، قرآن میں رمضان کا ذکر، احادیث مبارکہ میں رمضان اور قرآن کو جوڑ کر بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کرے گا۔ بندہ مومن کی شفاعت کے لیے رمضان کہے گا، میرے مولا اس نے میری خاطر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، حرام کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی حلال چیزیں بھی تھیں جن سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، مولا میری اس شخص کے متعلق شفاعت کو قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں رمضان شفاعت کرے گا، اللہ اس رمضان کی بندے کے متعلق شفاعت کو قبول فرمائے۔ قرآن کہے گا، میرے مولا یہ راتوں کو اٹھ کے مجھے پڑھتا رہا، مجھ میں غور و فکر کرتا رہا، سمجھ کر اس نے اپنے عمل کا حصہ بنا لیا مجھے، اے میرے مولا میری شفاعت بھی اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس شفاعت کو بھی قبول کر لیا جائے۔ اب دیکھیے یہ قرآن جب عمل کے اعتبار سے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، ہم مجالس میں مختلف مواقعوں پر اعلان تو کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے،
لیکن اعلان اگر عمل اور کردار اور سیرت میں عمل اس کا ثبوت نہیں دیتا تو سمجھ لیجیے فقط اعلان ہی ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ کردار اور سیرت میں ڈھل جاتا ہے، اور وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن کتنا کرم، کتنا احسان اس مالک کا کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کے صدقے آج ایک 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ عظمت قرآن ہے، اور جو لوگ اس کو اپنی سیرت کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی انہیں نصیب ہو جاتی۔ ابھی یہ کل ہی ہم نے ایک جنازہ پڑھا برکت عزیز صاحب کا، آپ یقین کریں اتنے خوبصورت انسان کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ان تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور جس تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے تو پھر انہوں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں لے گئے، اور ہر بندہ وہاں پر یہ بات کر رہا تھا بڑے اچھے انسان تھے۔ تو زندگی کا مقصد اور کیا ہے کہ لوگ 4 بندے اٹھ کر گواہی دے دیں کہ یہ بندہ بڑا ہی اچھا تھا، اس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے زندگی گزاری، وہ گواہی ہی تو ہماری آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔ اگر یہ گواہی بھی 4 بندوں کی بھی ہم حاصل نہ کر سکے تو پھر ہمارے حصے میں آخرت میں کچھ آنے والا نہیں ہے، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن اور رمضان کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی بڑا نمایاں کر کے بیان کیا گیا۔ مقصد یہی ہے، اور آپ دیکھیے ہم بار بار بات کرتے ہیں کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو کم تر نہ جانو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ بس آخری بات حضرت واسف علی واسف کا قول آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ یہ جو حقیر ہم کم تر سمجھتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ جو بندہ جس کے پاس ظرف کی دولت نہیں ہوتی نا، وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ ظرف جو ہوتا ہے نا، یہ قرآن کی بدولت رب کو یہ ایسا انعام ملتا ہے کہ جس کو ظرف مل جاتا ہے اللہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا، یعنی وہ اپنے آپ سے کبھی باہر نہیں جاتا، اسے دولت مل جائے وہ بہتی بہتی باتیں نہیں کرتا، اسے غربت مل جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اسے کبھی عبادت کا ذوق مل جائے تو وہ بندگی کی غرور میں نہیں مبتلا ہوتا۔ انسان کو نیکی کا غرور بھی تو ہوتا ہے نا، تو فرمایا جس کو ظرف مل جاتا ہے اللہ اسے توازن عطا فرما دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ظرف کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اس رمضان کا استقبال بھی کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ ہم ماہ مبارک کو گزاریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔